لیکن آج ہم مسلم ہو کر بھی حرمتوں کا پاس نہیں کر پا رہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ ایک مرتبہ چند یہودی علماء آئے حضرت عمر کے پاس اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر یہود پر نازل ہوتی تو ہم جشن عید کا نزول کرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا اینڈ میں کہ حلال اور حرام پورا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اب اس میں کوئی شبے کی تو بات ہے نہیں. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ مزید سورہ مائدہ میں حرام چیزوں کی لسٹ دی گئی ہے ہمیں، کچھ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل بتائیے گا. یہاں اس میں نام بنام اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3 ہے سورہ مائدہ کی. ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوگا، وہ جو گلا گھٹ کر مرا ہو یا چوٹ کھا کر مرا ہو، بلندی سے گر کر مرا ہو، ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یہ سب افعال فسق ہیں. فسق سے مراد نافرمانی ہوتی ہے. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو. پھر دیکھیے کیا زبردست آیات ہیں، بڑی ہسٹوریکل. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. There is a long list of almost 11 items over here. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ ہر چیز کی لسٹ سامنے آ جاتی ہے، نام آ جاتے ہیں، ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں تفاسیر سے بھی، علماء سے بھی، کسی استاد سے، استاذہ سے. تو وہ پھر یہ ہے نا کہ ہم اگر کوشش کریں تو پھر یہ سب کام ہو سکتا ہے، یا چاہت ہو ہمارے اندر اس بات کی. لیکن آج ہم مسلم ہو کر بھی حرمتوں کا پاس نہیں کر پا رہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ حرام کھانا کھا رہے ہیں، اسپیشلی فورن وزٹس ہوتے ہیں تو مسلمز کا یہ ایک پکا ایک طریقہ بن چکا ہے. وزٹرز بھی جو ہیں یا جو لوگ وہاں رہتے بھی ہیں، اور یہاں پہ بھی خیر بہت کچھ ہو رہا ہے ڈرگز کی اور دوسری چیزوں کی شکل میں، لیکن حرام کی طرف توجہ دلانا مطلوب ہے. اس کے بعد جوا آ گیا، گیملنگ، اب وہ جس قسم کا بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا کیا طرز عمل ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم اسلام، یہ جو ابھی آئی تھی پوری نہیں میں نے پڑھی، کہ ہم نے اسلام کی نعمت تم پر تمام کر دی. تو کیا اس نعمت کی شکر گزاری ہمارے ذہنوں میں، ہماری فکروں میں، ہماری روح میں، ہمارے اعمال میں یا ہمارے افکار میں کہیں نظر آتی ہے؟ ہم سب ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر بحالت مجبوری آپ کو حلال کھانے کو نہیں مل رہا، فرض کریں آپ کسی ڈیزرٹ میں سے چلے گئے، صحرا میں ہیں، کہیں سمندر، کہیں پھنس گئے آئلینڈ پہ، تو یہ آپ کی اضطراری کیفیت ہے، یعنی ایک مجبوری کی کیفیت ہے. تو آپ لے سکتے ہیں، اگر کوئی چیز حلال آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی 3 شرائط ہیں. نمبر 1، صرف اتنی مقدار میں لے سکتے ہیں جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری.
نمبر 2 اس میں آپ کو کوئی لذت محسوس نہ ہو. نمبر 3 طبیعت میں کراہت محسوس ہو کہ یہ حرام ہے. یہ تینوں شرائط آپ کی پوری ہونی چاہیے. تو آپ کی نیت کا اس سے تعلق ہے نا, تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 81 ڈیز 81 دن حیات رہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت قرآن کی آخری آیت ہے. اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی. اور ایک مشہور بات معرف القرآن میں بھی اور تفاسیر میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک مرتبہ چند یہودی علماء آئے حضرت عمر کے پاس اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر یہود پر نازل ہوتی تو ہم جشن عید کا نزول کرتے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے, تو انہوں نے یہی کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ کہ آج ہم نے تمہارے پر تمہارا دین مکمل کر دیا. تو حضرت عمر نے جواب دیا ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی. تو کیا پتہ چلا اینڈ میں کہ حلال اور حرام پورا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اب اس میں کوئی شبے کی تو بات ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. اور تکمیل دین, نعمت اسلام, اس کا احساس. اور نمبر 3 یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری, یہ چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہونی چاہیے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة